بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز حکومت پاکستان نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو معاون خصوصی برائے اطلاعات مقرر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مستحسن فیصلہ ہے جو وقت کی ایک اہم ضرورت تھی، جسے پورا کر کے حکومت نے ایک مثبت قدم اٹھایا ہے۔ اس سے قبل جنرل صاحب سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ باجوہ صاحب پاکستان کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہیں۔ پوری قوم جانتی ہے کہ انہوں نے بطور ڈی جی آئی ایس پی آر ایک تاریخ رقم کی تھی۔ جنرل راحیل شریف کے دور میں جب پاکستان کو داخلی اور خارجہ دونوں محاذوں پر شدید چیلنجوں کا سامنا تھا، ایک طرف ضرب عضب کے نام پر پورے ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی، جبکہ داخلی محاذ پر بھی اس وقت دھاندلی کے حوالے سے عمران خان نے طویل ترین دھرنوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے حیثیت سے جنرل صاحب نے ایک متحرک اور جاندار کردار ادا کیا تھا۔ عام طور پر تعلقات عامہ کا جو شعبہ ہے افواج پاکستان کا، وہ افواج پاکستان کے حوالے سے مخصوص مواقع پر اپنی رائے کا اظہار کرتا چلا آیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب آئی ایس پی آر کو جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب نے ایک نئی جہت دی، ایک نئے زاویے سے پورے ادارے کی رائے کو قوم کے سامنے اور عالمی برادری کے سامنے پیش کیا۔ ان کے ٹویٹس نہ صرف اندرون ملک بلکہ عالمی سطح پر بھی اہمیت اختیار کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے فالوورز کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ آج بھی ایک ریکارڈ کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ان کی یہی صلاحیتیں تھیں کہ انہیں بلوچستان کوئٹہ میں سدرن کمانڈ دی گئی، جس کا انہوں نے بخوبی حق ادا کیا، کیونکہ اس وقت بلوچستان میں حالات بڑے خراب تھے۔ بہت ساری ایسی طاقتیں تھیں جو پاکستان میں امن کے بجائے فساد کی خواہش رکھتی تھیں، شر کی خواہش رکھتی تھیں، لیکن جنرل باجوہ صاحب نے بھرپور کوشش کی اور عوامی سطح پر جا کر لوگوں سے رابطے قائم کیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے بلوچستان میں سبز ہلالی پرچم لہرانے لگا اور لوگ یوم پاکستان پورے جوش اور ولولے سے مناتے ہوئے نظر آئے۔ اور جب وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوئے تو بلوچستان میں فساد کی جگہ امن لے چکا تھا اور ویرانی کی جگہ امید لے چکی تھی، کیونکہ سی پیک کا بیشتر حصہ بلوچستان سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے انہیں بلوچستان سے واقفیت کی بنیاد پر سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا، جس کا انہوں نے بھرپور طور پر اپنی جو ذمہ داریاں تھیں وہ ادا کیں۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک میں دو طرح کی معاملات ہیں، جس میں سویلین اور ملٹری
جو اسٹیبلشمنٹ ہے، قیادت ہے، وہ مل جل کے چل رہی ہے۔ ایک تو ہے ہمارا سی پیک کا ایشو جس میں حکومت اور ملٹری قیادت ایک پیج پر ہیں، دوسرا ہے کورونا کا ایشو۔ تو یہ بہتر طور سمجھا گیا ہے کہ اس کے لیے جنرل عاصم سلیم باجوہ سے بہتر کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا، جو نہ صرف ایک بہتر طور پر رابطہ کار کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، بلکہ حکومت اور ملٹری قیادت کا جو نقطہ نظر ہے وہ قوم اور عالمی برادری کے سامنے بہتر طور پر پیش بھی کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ان کا انتخاب کیا گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے تجربے اور فہم و فراست کی بنیاد پر انشاءاللہ قوم کا نقطہ نظر بہتر طور پر پیش کر سکیں گے۔ دوستو، میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر کچھ لوگ بغض معاویہ میں تنقید بھی کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قابلیت، صلاحیت اور اہلیت کی بنیاد پر کسی بھی پاکستانی کو آگے آنے کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح عاصم سلیم باجوہ صاحب بھی اگر یہ صلاحیت، اہلیت اور قوت رکھتے ہیں، استدلال کی طاقت رکھتے ہیں، تو حکومت پاکستان کا یہ فیصلہ بجا طور پر ایک مستحسن اور بر وقت قدم ہے، جسے اٹھا کر قومی ضرورت کو پورا کیا گیا ہے۔ اس لیے پوری قوم اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوستو، میرے لیے ذاتی طور پر یہ ایک اعزاز کی بات ہے، اور اس میں مجھے دو طرح کی جو خوشیاں وہ مل رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل صاحب کا تعلق ہمارے ضلع رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد سے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بھائی ڈاکٹر طالوت باجوہ صاحب نہ صرف ایک بہت شریف آدمی ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں، اسی لیے ڈاکٹر ہونے کے ناطے میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور بحیثیت تحصیل صادق آباد ناظم ڈاکٹر طالوت باجوہ کی جو خدمات ہیں وہ بھی علم نشرہ ہیں۔ آج بھی تحصیل صادق آباد کے لوگ ان کی تحصیل نظامت کی جو خدمات ہیں انہیں اچھے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باجوہ خاندان کی فیملی کے والدین کی جو تربیت ہے اس کا ایک نتیجہ ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب ہیں یا ڈاکٹر طالوت باجوہ صاحب ہیں، دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے میدان پہ بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ اس لیے ان کی شناخت صادق آباد سے آگے ہوتی ہوئی آج پورے پاکستان میں پہنچ چکی ہے۔ دوستو، آخر میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آپ دوستوں کا اعتماد ہی ہے جو میرے اس یوٹیوب چینل کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی، السلام علیکم۔